معززین، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ مقدس اور پاکیزہ محفل سبحان اللہ، بے شک، جو ہم پہ رحمتیں برسا رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے، سبحان اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کی خوشخبریاں سنانے والی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پاکیزہ نورانی محفل یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں، اللہ، مدینہ کے تاجدار کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے انتہائی محترم عزت مآب جناب عمر زمان صاحب نے اپنے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی میں رحمتیں اور برکتیں شامل کرانے کے لیے اس پاکیزہ محفل سے ابتدا کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرات محترم، یہ کائنات پوری کی پوری کائنات بنی ہی صرف محبوب کے ذکر کے لیے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کے ذکر کے لیے۔ سبحان بے اللہ، شک، بے شک، آپ دیکھیں، اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، عالم ارواح میں جہاں صرف روحیں تھیں، ابھی روحوں کی نسبت جسموں سے نہیں ہوئی تھی، مجرد روحیں، رب العالمین جل شانہ نے ساری روحوں کو جمع کیا۔ اس اجتماع میں انبیاء کرام علیہم السلام کی پاک روحیں بھی تھیں، سبحان اللہ، اور باقی تمام اہل ایمان، اولیاء کاملین، حتیٰ کہ کافروں کی روحیں بھی تھیں۔ اللہ، کل روحوں کو جمع فرمایا۔ قرآن پاک کی بات عرض کرا، یہ اجتماع ارواح اللہ تعالیٰ نے کر کے پھر فرمایا ان روحوں کو فرمایا بے نیاز رب نے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن مجید کی بات ہے۔ اب یہ لستو سے پہلے جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے، یعنی سوالیہ جملہ، پوچھنے والا۔ اب آپ خود بتائیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا معبود جو قدیم ہے، جو واجب الوجود ہے، جو مطلق ہے، جو غیر مقید ہے، جو لامحدود ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے شک، ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ بے شک، اور جس کو وہ جو منصب عطا فرمائے اس سے پوچھنے والا بھی کوئی، بے شک، بے شک، اس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بالاصل بنا کے بھیجا۔ بے شک، سبحان بے اللہ، شک، رسول بالاصل اس ذات کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہو، اللہ، سبحان اللہ، خالق سے لیتا ہو اور مخلوق میں بانٹتا ہو۔ واہ، 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 سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو منصب عطا، سبحان بے شک، اور یہ نہیں ہے کہ جب وہ ظاہر ہوئے عالم دنیا میں تو تب ان کو بانٹنے والا بنایا، نہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم اللہ، واللہ یعطی، اللہ، فرمایا اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ اللہ، اب پوچھو آقا سے، انہوں نے جو یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، کیا عطا فرماتا ہے؟
میں کوئی خطیبانہ انداز میں تقریر نہیں کر رہا، حاضری لگوا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کچھ سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سبحان اللہ اور بڑے غور کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنیں ہمارے آقا کے ذکر اور ان کی عظمت کی بات۔ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ میں بانٹنے، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ پڑھے لکھے لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ جب ہی آ گیا تو اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ فرمایا نا انما کلمہ حسر ہے، یعنی اس کے سوا اور بات ہی نہیں۔ انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ کیا بانٹنے والے ہیں؟ فرمایا اللہ یعطی، جو کچھ اللہ نے عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے کیا عطا کیا ہے آپ کو جو آپ بانٹتے ہیں؟ اللہ فرمایا کیا کی اگر بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی۔ جہاں مفعول غیر مذکور ہو وہاں مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ، جو نعمت بنائی ہے سب مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آقا سے پوچھتے ہیں کہ سب نعمتیں تو رب نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو آپ بانٹنے والے کب سے ہیں؟ سبحان اللہ۔ قابل غور بات ہے۔ ہم ڈھکوسلے مارنے والے لوگ نہیں ہیں، کہانیاں اور حکایتوں پر اکتفا نہیں۔ سمجھیں قرآن پاک کو جو جامع العلوم کتاب ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرے اگر اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن میں سے تلاش کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا علم کی والی کتاب ہے، اور وہ کتاب رب نے ہمارے آقا پہ نازل فرمائی، اور صرف نازل نہیں فرمائی، پڑھایا بھی خود رب نے۔ سبحان اللہ سبحان الرحمن علم القرآن۔ تو حضرات محترم، اب آقا سے پوچھتے ہیں اللہ نے ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما دی، تو آپ بانٹتے کب سے ہیں؟ کیونکہ کل نبیوں کے بعد ہمارے آقا ہے نا، بے شک بانٹنے والے کب سے بنے؟ فرمایا میرے اعلان کا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ انما انا قاسم، یہ انا مبتدا ہے اور قاسم خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ دوام، استمرار، یعنی ہمیشہ سے میں بانٹتا تھا اور بانٹ رہا ہوں اور بانٹتا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ملے گی جنت جب آقا شفاعت نہ فرمائے۔ بے شک۔ تو حضرات محترم، سرکار علیہ السلام کو ان عظمتوں سے رب نے نوازا۔ بے شک بے شک۔ ذاتی طاقت کسی کے پاس نہیں، اللہ قادر ہے۔ اگر وہ بے نیاز جڑی بوٹی میں ہماری مرض کی شفا رکھ سکتا ہے تو کیا وہ اپنے محبوب بندوں میں ہمارے لیے شفا نہیں رکھ سکتا؟ بے شک۔ سبحان اللہ۔ جناب بندہ، بچہ پیدا ہو اپنے ماں کے شکم سے اور اس کی آنکھیں ہی نہ ہوں، آنکھیں بنی ہی نہ ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا آنکھیں ہیں مگر ان میں بینائی نہیں، ایک وہ ہے کہ آنکھیں بنی ہی نہیں، صرف گوشت ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جس کی آنکھیں بنی ہی نہیں، کون سا ڈاکٹر اس کی آنکھیں بنائے گا؟ کون ڈاکٹر آنکھیں بنا کر اس میں نظر نگاہ ڈالے گا؟ قادر مطلق۔ قادر مطلق نے طاقت دی ہمارے مدینے والے آقا کے مقتدی اور امتی نبی کو
واہ واہ سبحان اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہمارے آقا کے ہیں وہ نبی، ہیں وہ رسول، مگر جب آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائیں گے نا تو کلمہ ہمارے آقا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے کل نبی آپ کے امتی ہیں، کل نبی بے شک واہ، بے شک بے شک اور کل مخلوق آپ کی امتی ہے۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا اللہ۔ وہ میری امت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، بے شک بے شک اور یہی شان سن کر اگر وجد میں آؤ گے تو قبر جنت کا باب سبحان اللہ واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان غور کیجئے بھئی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک کس کو کہتے ہیں عالم الغیب؟ صرف غیب کا علم نہیں، غیب کا علم تو اس نے اپنے پیاروں بندوں کو بھی عطا کیا، واہ واہ بے شک واہ جی واہ سبحان اللہ اور ہمارے آقا کو عالم ما کان و ما یکون بنا کے دے، اپنے علم کا مظہر بنا کے بھیجا۔ سبحان بے اللہ شک۔ سبحان اللہ میں عالم الغیب ہوں، میرا عالم الغیب ہونا اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے علم کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم الغیب اس ذات کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، واہ واہ کسی نے اس کو دیا نہ ہو، اور وہ علم ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ واہ 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 سبحان یہ ہمارے آقا کا علم ہے، اللہ اکبر یہ ہمارے اللہ کا علم ہے، اللہ اور اللہ نے ہمارے آقا کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیا۔ جو کچھ ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، سب کچھ آقا کے علم میں۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھنے کے بعد فرمایا ممبر بچھاؤ، سبحان اللہ ممبر بچھ گیا، آقا ممبر پہ جلوہ فرما اللہ اکبر سبحان اور اللہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازنا شروع کر دیا، سبحان اللہ یہاں تک کہ ظہر کی اذان کا وقت۔ اللہ اللہ اکبر واہ سبحان پھر اللہ آپ نے ظہر کی اذان کہلوائی، نماز ظہر کی پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھے، سبحان اللہ حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ واہ واہ پھر عصر کی اذان ہوئی، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اپنے ارشادات عالیہ شروع کی حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخبرنا بما هو کائن یوم القیامت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب ہمیں بتایا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان من حافظ حافظ، من نسیا نسیا، جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔ اب فاروق اعظم جو کہتے ہیں قیامت تک، اللہ پتہ چلا ان لوگوں کو قیامت کا بھی پتہ ہے کیا کہ بات کب ہے آئے گی، واہ 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 بے شک بے شک ورنہ سبحان اللہ تک کی بات الا انتہاء الغایہ کی بات تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر تو حضرات محترم ہمارے آقا کو عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا اور انہی کے لیے کائنات بنائی۔ بے شک بے اب شک آپ دیکھیں اللہ عالم الغیب ہے، بے شک بے شک اور انسان کو جب موت آتی ہے نا، مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اذا مات جب بھی کسی انسان کو موت آتی ہے انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اعمال اب کرتا نہیں۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہوتے ہیں، اسے موت آ جاتی ہے مگر ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ جیسے کسی بندے نے مسجد بنوا دی، مگر صرف مسجد بھی نہ، مسجد بنوائے اور اس مسجد میں
میرے آقا کی عظمت اور شان کے تذکرے ہوئے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مسجد رب نے خود مدینہ منورہ میں گروا دی تھی جس میں آقا کے خلاف باتیں ہوتی تھی. مسجد تھی. قرآن نے بھی اسے مسجد قرار فرمایا, مسجد, لیکن صفت کیا ہے؟ مسجدن درارن, سخت نقصان دینے والی مسجد. وہاں منافقین بیٹھ کر آقا کلمہ پڑھتے تھے, اذان دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن سرکار کے خلاف انہوں نے ایک اپنا مرکز بنایا تھا, ان کے خلاف منصوبے ہوتے تھے. تو رب نے فرمایا محبوب ان پاگلوں کو کیا پتہ کہ تمہاری عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. بھیجو اپنے غلاموں کو اور اس مسجد کو گرواؤ, سبحان اللہ. اس کی دیواریں گروا دو, اس کی چھتیں گروا دو, اس کو آگ لگا دو. اللہ جس مسجد میں تیرے خلاف بات ہو اس مسجد کو گروانے پہ خوش ہوتا ہوں, کیا بات ہے. اور جہاں تیری عظمت کے چرچے ہوں ان مسجدوں کو بنوانے پہ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. زندہ باد. حضرات محترم, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے لیے کائنات میں بے شک. بے میں شک. ایک مثال عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب ہمیں موت آ گئی, صدقات جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. مسجد ہے مگر صحیح العقیدہ مسجد, سبحان اللہ سبحان اللہ. ثواب ملے گا ورنہ عذاب ملے گا. مدرسہ ہو جہاں عشق مصطفیٰ سکھایا جائے, واہ 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 واہ. ورنہ مدرسہ عذاب بن جائے گا چاہے قرآن پاک بھی بے پڑھایا شک جائے. بے شک بے شک. آخر قرآن نے خود ہی فرمایا ہے نا, فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن نازل کیا گیا ہے مومنوں کے لیے, شفا بھی ہے اور رحمت بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اگر محبوب کے گستاخ قرآن پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو لعنت برسے گی, اور رسول اللہ کے عاشق پڑھیں گے پڑھائیں گے تو رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی عشق اور محبت ہونی. ہم تو جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہمارے آقا کیا ہیں, صحابہ کیا ہیں, ان کی اہل بیت کیا ہے, اولیاء کیا ہے. نہیں, بس کیا ہے کہ جناب بندہ کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ دارہ میں لگا ہوا ہے, کوئی تاجر ہے تو تجارت میں لگا ہوا ہے, کوئی صنعت کار ہے تو صنعت کاری میں لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آقا کا مقام کیا ہے, اللہ ان کے غلاموں کا مقام کیا کیا ہے, بات کیا بات. اگر ان کی محفل ہو تو اس کے ادب و آداب کیا ہے. اللہ اکبر. واہ جناب بندہ اگر آداب محفل کا نہیں پتا تو بندہ پھر رحمت نہیں لعنت لے کے جائے گا, اور اگر آداب محفل کا پتہ ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھا ہے تو رحمت سے جھولی بھر کے جائے گا, سبحان اللہ. گناہ بخشوا کے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یوں ہی نہیں ابتدا ہو رہی اللہ اللہ اللہ. آقا کے ذکر سے. اللہ. میں خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی انسان کو جب موت آ جائے نا اعمال منقطع ہو جائے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله, اعمال منقطع ہو گئے. اب نماز نہیں پڑھنی اس نے, روزہ نہیں رکھنا اس نے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, زکوٰۃ نہیں دینی, حج اب نہیں کرنی, اب اعمال نہیں کرنے اس نے. اب وہ عالم برزخ میں چلا گیا. عالم ہے وہ, یہ نہیں ہے کہ بس مر گیا تو مر گیا. مردہ تو وہ ہے جس کے دل میں مدینے والے کی محبت نہیں. بے شک. اور اگر محبوب کی محبت سے دل منور ہے تو دنیا میں بیٹھے تب بھی زندہ, قبر میں چلا گیا پھر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. غافل ہے جس نے موت کو سمجھ لیا کہ بس زندگی ختم ہو گئی,
فرمایا عارضی زندگی، فانی زندگی ختم ہوئی، ہمیشہ کی زندگی کا سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ سبحان قبر میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اب نہیں مرے گا۔ واہ واہ زندہ نہ ہو تو پھر قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہنے واہ کا۔ واہ واہ جی واہ سبحان اللہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن بھی سکے اور جواب بھی دے۔ اللہ اکبر میں ایک ایک چیز کے دلائل دوں نا پھر ساری رات بیٹھے بے رہیں۔ شک بے شک بے شک اور میں ویسے سخت تھکا ہوا ہوں کیونکہ صبح ہی میں یہاں سے نکلا ہوں 6:30 بجے راول پنڈی، اور وہاں قبلہ علامہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، استاذ العلماء، سبحان اللہ پیر طریقت، رہبر شریعت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت واہ، واہ، برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی صاحب کل فوت ہوئے تھے اور آج ان کی اصال ثواب کی محفل تھی۔ بے شک بے شک میں وہاں گیا، حاضری دی، 2 بجے پھر وہاں سے واپس روانہ ہوں، گھر پہنچا ہوں، وضو تازہ کیا ہے اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت خواہ۔ لیکن میں ایک کیا معذرت کروں، جو بعد میں ہے وہ بھی معذرت کروں۔ اللہ واہ 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 تو غور کرو بھائی، اب قبر میں جب ہم گئے تو ہم سے سوالات ہوئے، مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، اس قبر والے نے میری طرف متوجہ ہوں، سبحان اللہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں لغویات نہیں بک رہا، اللہ میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سوالات ہوئے، ایمان سے بتاؤ ہم نے وہاں جو جواب دینا ہے اللہ کے علم میں پہلے نہیں ہے؟ ہے جی ہے جب علم تیرے میں ہے، جزا بھی تو نے بے نیاز دینی ہے، پوچھنے کی حکمت ہے۔ اللہ اکبر مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو گئے، قبر میں بھی یہ پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ قیامت آ جائے گی، قیامت کا معنی کیا ہے؟ اٹھنا، سب کو اٹھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر حشر ہوگا، حشر کا معنی ہے جمع کرنا، واہ 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 سبحان اللہ کل مخلوق کو جمع کر دیا جائے گا۔ کیا ہے بھئی، جب ہم مر گئے، ہم مومن ہیں تو مومن ہیں، کافر ہیں تو کافر ہیں۔ اگر جنت کے حقدار ہیں تو مرنے کے بعد جنت میں بھیج دیتا، خدا نہ خواستہ کوئی جہنم کا مستحق ہے تو مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیتا، مگر نہ، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، جمع کیا جائے گا ساری مخلوق کو۔ کس لیے جمع کیا جائے گا؟ صرف مدینے والے کی شان دکھانے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ اب سارے تغیرات عالم ختم ہو گئے، اب بس جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں، لیکن جو میرے محبوب کو پہچانے گا حشر کے میدان میں وہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں پہلے خود رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، اللہ بتاؤ آج کون حکمران ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ اللہ پوچھے گا، قرآن پڑھ کے واہ تو لوگ بالکل خاموش ہو جائیں گے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پریشان ہو جائیں گے، پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو پھر جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، بیماری میں یا مشکل میں، تو پھر اماں ابا بڑے یاد آتے بالکل ٹھیک ہے صحیح ہیں، درد اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اماں، صحت مند ہے، جوان ہے تو پھر بھونکے گا اماں کے آگے، پھر بکباسات کرے گا اپنی اماں کے آگے، جن کے لیے رب نے فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ اکبر اپنے ماں باپ کے آگے اونچا نہ بولنا، واہ 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 اگر اونچا بولو گے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ وہ پہلوان نہیں جو ماں باپ کے آگے بھونکے، پہلوان وہ ہے جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آگے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ اللہ اللہ
تو حضرات محترم اب جب میدان حشر میں مشکل پیش آئے گی تو ہر ایک کو ماں باپ یاد ہے، بے شک، اور ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر، دوڑیں گے آدم علیہ السلام کی بارگاہ، انت صفی اللہ، انت خلیفۃ اللہ، سرکار آج ہماری مدد کریں، آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ آپ کو اللہ نے چنا ہے، آج ہماری مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جلال دکھا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ لست لہا اذهبوا الی غیری، بھائی میں آج اس کام کے لیے نہیں، اللہ، میرے سوا کسی اور کے پاس۔ واہ واہ واہ، اب بتاؤ اگر نبی غیر اللہ ہوتے تو آدم علیہ السلام قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہتے کہ کسی اور کے پاس، اللہ، واہ واہ، تو فرماتے اذهبوا الی اللہ، وہ ہمارے پاس لینے کے آ گئے اور اللہ کے پاس جاؤ۔ واہ 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 واہ، نہیں، اللہ سے تو ڈرے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، وہ قہاریت اور جباریت کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو جناب بندہ اسی طرح یعنی بتدریج ہر نبی کے پاس جائے، اللہ، ہر نبی کے پاس، واہ واہ واہ، اور کل نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری لست لہا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، واہ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، واہ ادھر ادھر کیا پھر رہے ہو؟ کیا بات ہے، آج مشکل کشا اللہ نے جن کو بنایا ہے وہ محمد ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے پاس جاؤ۔ واہ جی واہ واہ، اب پوچھو ملا سے اگر وہ مشکل کشا نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں بھیجے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی سبھی سے، کہیں بھی بنی، ہاں، انداز سوالیہ انداز ہے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی اللہ، کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی بارگاہ میں جب رخ ہوگا نا تو ہمارے آقا آواز دیں گے، اللہ اکبر، واہ، میں یہ انا لہا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، آؤ آؤ آؤ، عقیدہ تو صحیح ہے نا تمہارا، مومن تو تم ہو، واہ واہ جی، سبحان اللہ، آؤ میں بیٹھا اسی لیے ہوں کہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر کے تمہارا بیڑا پار کروں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، حضرات محترم یہ سب کچھ کیوں ہے؟ قبر میں بھی انہی کی شان دکھائی جا رہی، واہ واہ واہ، نہ مر ربوں کا کے سوال کے جواب میں نجات ہے، نہ ماں دینوں کا کے سوال اللہ، کے جواب میں نجات ہے۔ نجات ہے تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہمارے آقا جسم سمیت ہر قبر میں جلوہ فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، پوچھا جاتا ہے ہاں بول ان کے بارے کیا کہتا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ ہم کیا کہتے ہیں دنیا میں اپنے آقا کے بارے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہے کسی کو علم؟ کیا کہتے ہیں؟ سب کو علم ہے، سب کو علم ہے، مستحضر نہیں، علم سب کو ہے۔ بے شک، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، کہتے؟ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ بولیں کہتے ہیں، بے شک کہتے ہیں، تاکہ یہ کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھیں گے، واہ واہ واہ، زبان کا بولا ہوا کلمہ لکھا جائے گا، اللہ اکبر، جی ہاں، چپ والا چپ رہے گا۔ میں کہتا ہوں آج لکھا جائے، کیوں؟ یہ زمین جو ہے، زمین کا ٹکڑا، زمین یہ مردہ ہے نا، جی یہ زمین مردہ ہے، جی بالکل مردہ جی، اور قرآن سچی کتاب ہے، بے شک سچی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن سے، قرآن فرماتا ہے یوم ذن تحدث اخبارہا، اس زمین پر جو کچھ ہوا قیامت تک، جو کچھ ہوا یہ سب کچھ کی خبریں دے گی۔ اللہ، جب قیامت کے دن خبریں دینے لگے گی تو اس گھر کی زمین بھی تو
خبر دے گی سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یا اللہ بیٹے کی شادی کی ابتدا ڈھول سے اور نکارے سے اور لغویات سے اور لاہویات سے اور رقص و سرود سے نہیں کی تھی، تیرے محبوب کے مولود سے کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اور جب زمین یہ گواہی دے گی نا، اللہ فرمائے گا چل اس دن بھی میں نے ان کو بخش دیا تھا، آج پھر میرے محبوب کے ذکر پاک کی محفل کی یاد دلا رہی ہے، میں نے ان سب واہ واہ سبحان اللہ. یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ نے بنائی ہی کائنات محبوب کی عظمت دکھانے کے بے لیے شک ہے. بے شک. اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے کیونکہ میں نے جو موضوع شروع کیا ہے نا، اگر اس کی طرف اب لوٹ جاؤں نا کہ عالم ارواح کا اجتماع، اس میں کیا ہوا، اللہ اکبر. کتنے اجتماع ہوئے، اللہ. تو بھائی پھر ہم ساری رات یہیں بیٹھے رہیں گے. اور میں حقیقتاً سخت شوگر کا مریض، اللہ خیر کر. بلڈ پریشر کا سخت خیر مریض. کر. اللہ پاک خیر سے کر. اور میری جسمانی طاقت جب جواب دینے لگتی ہے نا، تو پھر میں آگے بولنا نہیں پسند کرتا. کیوں کہ اگر شوگر کے مریض کوئی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب شوگر لیول لو ہونے لگے نا، نہ دماغ ٹھکانے رہتا ہے اور نہ جسم. اللہ اسی طرح بے شک. میں کہتا ہوں پھر ایسا نہ ہو نا کہ میں کوئی ادھر ادھر کی لایانی بات مار بیٹھوں. اس لیول کے مطلقاً لو ہونے سے پہلے، اب چونکہ مجھے الارم دے رہا ہے، پہلے ہی ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس پاک محفل کے صدقے، ورنہ میں نے جو موضوع چھیڑا ہے نا، میں ایمان سے ساری رات بولتا رہوں، پھر بھی میں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں بیان. نہیں کر سکتے. بے شک بے شک بے شک. لیکن جو کچھ میں بولا ہوں آپ نے سنا ہے، نعت پڑھی گئی، قرآن کی تلاوت، اللہ قبول فرمائے. آمین آمین اور اس شادی میں، اس نکاح میں برکت فرمائے. آمین آمین. کیونکہ ہمارے آقا کی عظیم و شان سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پہ جو بندہ عمل کرتا ہے نا، سرکار کو مد نظر رکھ کے، اللہ اکبر. پھر رحمتیں اس کا انتظار کریں. اللہ اکبر. بے شک بے شک. یہ ہم جو پیٹتے ہیں نا کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، خبریں کی گناہ ہو گیا میرے کو. میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ جی جی کوئی نہ کوئی پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا بھی خبیث پوچھتا ہے کہ کیا گناہ ہوا؟ منحوس تو ہے. ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کفر کے قریب پہنچ گیا. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی. نمازیں پڑھتے نہیں. جناب بندہ، ہم دکان کھولیں تو گانا لگا ہوتا ہے، ہم ہل چلائیں تو گانا لگا ہوتا ہے، کوئی کام کریں کسی کی لہویات ہوتی ہیں لگی ہوئی، قرآن کی تلاوت ہونا لگی ہوئی. واہ جی واہ. نماز پڑھ کے آئے، نماز سارے گناہ معاف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو گناہ معاف ہوتا جائے گا تو رزق بڑھتا جائے گا، ماشاء اللہ رحمتیں بڑھتی جائیں گی، سبحان کرم اللہ. ہوتا جائے گا. ہم حکمرانوں کے ذمہ لگاتے ہیں جی فلاں منحوس آ گیا، اب دیکھو ہم میں اتنی مہنگائی ہوگی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر اور آ جائے گا، ہم کہیں یہ اس سے بھی بڑا منحوس ہے، پھر اور آئے گا. ارے بھائی منحوس ہم خود ہیں. ہمارے لباس دیکھو، ہماری رہن سہن دیکھو، ہماری بود و باش دیکھو. ایمان سے بتاؤ، جب ہماری شادی ہو اور اس میں ہمارے مہمان آئیں، عورتیں اور مرد، ایمان سے آپ مجھے بتائیں ہم محمدی لگتے ہیں نہیں جی نہیں. کہ یہ محمدی آ گئے ہیں؟ نہیں جی نہیں. پھر عذر دوسرے پہ کیوں؟ اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اپنے آپ پہ کرم کرنا چاہیے، اپنے پر کرم. نیک عمل کریں گے، اپنے اوپر کرم کریں گے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں نا ہمارے اعمال کی. اللہ بے شک. تو جناب بندہ، بڑی خوش نصیب ہے وہ دولہا اور دلہن
جن کی شادی کی ابتدا میرے آقا کے پاک ذکر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے یہ ذکر پاک کی رحمت اور برکت ساری زندگی ان میں شامل ہو آمین آمین اور ان کی زندگی خوشحال گزرے آمین اور کرم کے ساتھ گزر آمین ہم سب کی بھی. آمین. آمین. پھسلے ہوئے تو ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، انسان ہیں آخر. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، لیکن بے نیاز تو ہی کرم فرما. نیکی تو تیرے کرم سے ہوتی ہے، آمین. واہ 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 واہ. تو ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم سچ نہیں بولتے، ہم حق کھاتے ہیں دوسروں کے. بے نیاز کریم تو ہم پہ راضی ہو آمین تاکہ ہم تیرے محبوب کے سچے غلام بنیں. آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. آمین.